ایاز بن سیف الدین کے اس بیان پر سلطان برقرار نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ایاز میرے بھائی، اگر یہ معاملہ ہے تو کہو، میں چاہتا ہوں ہماری لشکر کا زیادہ نقصان بھی نہ ہو اور قلعے کو ہم بھی فتح کر لیں۔ جواب میں ایاز بن سیف الدین مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، یقیناً ایسا ہی ہوگا، ہماری لشکر کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور قلعہ شاہدر کو ہم سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایاز بن سیف الدین رکا، اپنی ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کے بعد سلطان برقرار کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، یہاں قلعہ شاہدر کے نواح میں کافی درخت ہیں، ان درختوں کو کاٹ کر پہلے کافی بڑی منجنیق بنائی جائے گی۔ اس منجنیق کو قلعہ شاہدر کے شمال میں نصب کیا جائے گا۔ جب منجنیق تیار ہو جائے تو منجنیق کے پاس پتھروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے۔ منجنیق چلانے سے پہلے لشکر کی یہ منصوبہ بندی کی جائے گی کہ جس روز ہم نے شہر کو فتح کرنے کے لیے اپنی کارروائی کی ابتدا کرنا ہوگی تو یہ کارروائی رات عشاء کی نماز کے کافی بعد شروع کی جائے گی۔ رات ہی کے وقت میں اور چکرمش اس لشکر کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے حسن بن صبا کے لشکر کو شکست دی تھی، علیحدہ ہو کر شاہدر کے جنوب کی طرف جائیں گے اور ہمارے پاس رسوں کی سیڑھیاں ہوں گی۔ میرے اور چکرمش کے شہر کے جنوب کی طرف چلے جانے کے بعد سلطان محترم آپ کے ساتھ بہترین سالار ہوں گے۔ کربوگا ہوگا، کماز ہوگا، کمشتگین ہوگا، سرخاب بن بدر، سرخاب بن کیکرو کے علاوہ منقبرد ہوگا۔ چنانچہ قلعہ کا میرے چکرمش کے جنوب کی طرف جانے کے بعد آپ اپنے سالاروں اور لشکر کے ساتھ شمال میں اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے، منجنیق کو حرکت میں لائیں گے، فصیل پر سنگ باری شروع کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس لشکری اس زور سے تکبیریں بلند کریں گے کہ ابن تاش اور اس کے لشکری یہی سمجھیں گے کہ آپ کا سارا لشکر اس وقت شمال میں جمع ہو چکا ہے اور منجنیقوں سے سنگ باری کر کے آپ رات کے وقت قلعہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ اپنی ساری طاقت اور قوت کو شمال کی طرف منتقل کریں گے، سلطان محترم، میں جانتا ہوں جس منجنیق سے ہم شہر اور قلعے پر سنگ باری کریں گے اس سے فصیل ٹوٹے گی نہیں، اس لیے کہ قلعہ شاہدر کی فصیل بڑی چوڑی، مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس کے باوجود ہم نے شمال کی طرف سے فصیل پر لگاتار اور تیز سنگ باری کرنی ہے تاکہ ابن تاش کے تمام لشکری شمال کی طرف سمٹیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو میں اور چکرمش اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بار ہم فصیل کے اوپر چڑھ گئے اور جب فصیل کے اوپر اور شہر کے اندر یہ خبر پھیلے گی کہ سلطان برقرار کا لشکر فصیل پر چڑھنے کے بعد اب شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، تو شہر کے علاوہ فصیل کے اوپر جو ابن تاش کے لشکری ہیں ان میں قیرام مچ جائے گا اور ہماری راہ روکنے کے لیے بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھیں گے۔ اس موقع پر چونکہ ہم اچانک فصیل پر چڑھے ہوں گے، لہذا شہر کے علاوہ ابن تاش کے لشکروں میں افراتفری کا عالم برپا ہوگا۔ اسی افراتفری میں شمال کی طرف سے کربوگا اور سرخاب بن بدر لشکر کے ایک حصے سے شمال کی طرف فصیل پر چڑھ جائیں گے۔ باقی سالار اور لشکروں کے ساتھ آپ اپنی جگہ مستعد رہیں۔ کربوگا اور سرخاب بن بدر کے فصیل کے اوپر چڑھنے تک ہم کافی حد تک اپنی کارروائی کر چکے ہوں گے۔ فصیل کے جنوبی حصے پر قبضہ کر کے ہم کافی حصہ ابن تاش کے لشکریوں سے صاف کر کے اس پر قبضہ کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم تیزی سے شمال کی طرف بڑھیں گے، جبکہ یہی کام کربوگا اور سرخاب بن بدر کرتے ہوئے جنوب کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا زیادہ دباؤ شمال میں شروع کریں گے اور سب سے پہلا یہ کام کریں گے کہ نیچے اتر کر شہر پناہ کا شمالی دروازہ کھول دیں گے۔ دروازہ کھلتے ہی آپ بھی بقایا لشکر اور سالاروں کو لے کر شہر کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد لشکر کو شہر کے اندر استوار کیا جائے گا اور ابن تاش کے لشکر کو شہر کے اندر استوار کیا جائے گا اور ابن تاش کے لشکر کو صفایا کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک احتیاط ضرور برتی جائے گی اور وہ یہ کہ اپنے مختلف سالاروں کی کمانداری میں شہر پناہ کے ہر دروازے پر اپنے دستے مقرر کیے جائیں گے تاکہ ان دروازوں کے اوپر سریے ابن تاش کا کوئی بھی لشکر بھاگنے نہ پائے۔ ساتھ ہی سارے لشکر کو یہ بھی کہہ دینا کہ وہ ابن تاش کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اسے اپنا اسیر اور قبول بنا کر اس سے یہ پوچھیں گے کہ اپنے لشکروں کے ساتھ وہ رات کے وقت اسوان کے نواح اور دور دور تک جو کارروائیاں کرتا رہا، لوگوں کو لوٹتا رہا، ان کا قتل عام کرتا رہا، اور پھر اسی کے آدمی دن کے وقت ان بستیوں میں جا کر یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ لوٹنے کی کارروائی سلطان برقرار کے لشکریوں نے کی ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اپنی اس کارروائی کا وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اس کے جواب کے بعد پھر اس کا بھی ویسا اور برا ہی انجام ہوگا جو اس کے ساتھیوں کا ہونے والا ہے۔ سلطان برقرار نے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ اسی روز کچھ درخت کاٹ کر لشکر کے اندر جو زا اور کاریگر تھے انہوں نے ایک خاصی بڑی منجنی تیار کرنا
شروع کر دی تھی۔ چند روز کی لگاتار سرگرمی کے بعد جب منجنیق تیار ہو گئی اور وہ اس قابل تھی کہ اس کے ذریعے شہر کی فصیلوں کو پتھروں سے ہدف بنایا جائے، تب سلطان نے پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی پر عمل شروع کیا۔ ایک روز عشاء کی نماز کے بعد ایاز بن سیف الدین اور چکرمش ایک خاصا بڑا لشکر لے کر سلطان سے علیحدہ ہو گئے اور قلعہ شاہ در سے ذرا دور رہتے ہوئے ایک لمبا چکر اور کاٹا اور شاہ در کے جنوب میں چلے گئے اور ایک خاصی محفوظ جگہ انہوں نے گھات لگا لی تھی۔ سلطان اور ایاز بن سیف الدین کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جس وقت شاہ در کے شمالی حصے میں جلتی پروں کا ایک تیر فضا میں بلند کیا جائے گا، تب ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے لیے یہ پیغام ہوگا کہ سلطان منجنیق کے ذریعے پتھر پھینک کر فصیل کو اپنا ہدف بنانے کا اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کو بھی اس کے مطابق حرکت میں آنا چاہیے۔ چنانچہ ایاز اور چکرمش دونوں عشاء کی نماز کے بعد قلعہ شاہ در کے جنوب میں چلے گئے۔ سلطان نے جب اندازہ لگایا کہ وہ قلعہ شاہ در کے جنوب میں پہنچ چکے ہوں گے، تب سلطان کی طرف سے فضاؤں میں جلتے پروں کا ایک تیر بلند کیا گیا تھا۔ اس کے بعد منجنیق کو حرکت میں لایا گا اور منجنیق پتھر اگلتی ہوئی شہر اور قلعے کی فصیل کو اپنا ہدف بنانے لگی تھی۔ پے در پے پتھر شہر کی فصیل کو ساتھ ٹکرانے لگے تھے۔ اس موقع پر سلطان کے لشکر میں بڑا شور و غوغا اس انداز میں اٹھ رہا تھا جیسے سلطان برقرار کے لشکر نے ان گرتے پتھروں اور سنگ باری میں شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صورتحال قلعہ شاہ در کے باطنی حکم ابن تاش کے لیے بڑی اندیشہ ناک تھی، چنانچہ وہ فصیل کے ایک مضبوط اور مستحکم برج کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور وہاں ایسی آڑ بنائی ہوئی تھی کہ اگر شہر کے باہر سے سنگ باری کی جائے یا تیر اندازی کی جائے تو اسے وہاں پناہ لینے والا محفوظ رہتا تھا۔ ابن تاش نے جب دیکھا کہ سلطان کی طرف سے لگاتار پتھروں سے فصیل کو ہدف بنایا جا رہا ہے تو یہ سمجھا کہ سلطان برقرار نے جو اپنے حملوں کی ابتدا رات کے وقت کی ہے، اس کی ضرورت کوئی وجہ اور علت ہے، اور جو اس کے لشکری بڑے والہانہ انداز میں سنگ باری کرنے کی کے ساتھ ساتھ شور و غوغا بلند کر رہی ہیں، تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ جب سنگ باری کر کے فصیل پر پہرا دینے والوں کو ہراساں کیا جا چکے گا، تب سلطان برقرار لشکری فصیل پر چڑھ کر اپنی کامیابی کا در کھولنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد ابن تاش نے اپنی ساری طاقت اور قوت کو فصیل کے شمالی حصے کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے جب اندازہ لگایا کہ سلطان برقرار کی طرف سے جو لگاتار فصیل پر سنگ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو ابن تاش نے اپنی ساری عسکری قوت کو فصیل کے شمال کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ جب ایسا ہوا تب ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بہت خوش اور مطمئن تھے، چنانچہ دونوں حرکت میں آئے، بڑی تیزی سے آگے بڑھے، فصیل کے قریب آ کر ان کی آن میں کئی رسیوں کی سیڑھیاں فصیل کے اوپر ڈالی گئیں اور ان کے ذریعے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش دونوں خود اور ان کی لشکری بڑی سرعت کے ساتھ فصیل پر چڑھتے ہوئے فصیل کے اوپر اپنی تعداد زیادہ کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر فصیل کے جنوبی حصہ میں اکا دکا لشکری تھے، انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کیا، لیکن ایاز بن سیف الدین کے لشکر نے ان پر تیر اندازی کر کے انہیں چھلی کر دیا اور اتنی دیر تک ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کا لشکر خاصا بڑا حصہ فصیل پر چڑھ گیا۔ فصیل پر جو چند محافظ تھے انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ چکرمش اور سیف الدین پر لشکروں کے ساتھ فصیل سے نیچے اترنے لگے۔ اس موقع پر شہر کا جو محافظ لشکر تھا وہ انہیں کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش ان پر وہمہ بن کر نمودار لمحوں کی سراٹوں، سوچوں کی بے روک لہروں میں صداکن دھن پر رقصاں اور کائنات کے اندر کامرانی کے امکان پر دستک دیتے ماروائی حیثیت رکھنے والے عناصر کی طرح ٹوٹ پڑے تھے اور حملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے پیچھے ہٹا کر شہر پناہ کا جنوبی دروازہ کھول دیا تھا اور دروازہ کھولتے جو لشکری ابھی تک باہر کھڑے تھے وہ بھی شہر میں داخل ہو کر ایاز بن سیف الدین سے آن ملے تھے۔ گو پہلے سلطان برقرار کے ساتھ ایاز بن سیف الدین نے یہی طے کیا تھا کہ وہ فصیل کے اوپر ہی اوپر دشمن کے لشکر کو دھکیلتا ہوا شمال کی طرف لے آئے گا اور شمالی حصے میں ان کا زور کم کرنے کی کوشش کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھا کر کربوگا اپنے ساتھی سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ فصیل پر چڑھ آئے گا اور جب شمال اور جنوب دونوں حصوں میں دشمن پر ضرب لگائی جائے گی تو پھر فصیل کے اوپر دشمن کا خاتمہ کر کے شہر کے اندر اترا جائے گا۔ لیکن فصیل پر چڑھنے اور جو وہاں چند پہرے دار تھے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد ایاز بن سیف الدین نے جب دیکھا کہ اس کے لیے بڑا مناسب موقع ہے کہ وہ فصیل سے نیچے اتر کر شہر کا دروازہ بآسانی کھول سکتا ہے، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ شہر پناہ کا جنوبی دروازہ کھلا اور اس کا پورا قلعہ لشکر شہر میں داخل ہو گیا تھا۔
ایاز بن سیف الدین کا پورا لشکر جب شہر میں داخل ہو گیا تو شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا وہ پھر ایاز بن سیف الدین اور چکرمش سے ٹکرایا۔ اتنی دیر تک فصیل کے اوپر یہ خبر پہنچ گئی کہ دشمن کا ایک لشکر شہر پناہ کے جنوبی دروازے کو کھول کر اندر آ گیا ہے۔ تب فصیل کے شمالی حصے پر جو جنگجو تھے وہ بڑی تیزی سے نیچے اترنے لگے تھے تاکہ شہر میں داخل ہونے والے لشکر کا مقابلہ کر کے اسے باہر نکالیں۔ اس سے سلطان نے فائدہ اٹھایا۔ خود سلطان لشکر ایک حصے کے ساتھ فصیل سے باہر ہی رہا۔ کربوگا اور سرخاب بن بدر فوراً حرکت میں آئے اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ انہوں نے فصیل پر سیڑھیاں پھینکی اور فصیل کے حصے میں اکا دکا پہرا دینے والے تھے۔ انہوں نے سیڑھی کو واپس پھینکنا چاہا تب سلطان نے تیر انداز تیار کر رکھے تھے۔ انہوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ انہیں چھلنی کر کے رکھ دیا، جس کا نتیجہ نکلا کہ کربوگا اور سرخاب بن بدر اپنے لشکروں کے ساتھ فصیل کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس حصے میں جو ابن تاش کے لشکری فصیل کے اوپر برجوں کے بیچ میں پناہ لیے ہوئے تھے، ان سے کربوگا اور سرخاب بن بدر کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ فصیل کے اوپر کربوگا اور سرخاب بن بدر دشمن سے ٹکرا رہے تھے اور ابن تاش کے لشکر یہ کوشش کر رہے تھے کہ سیڑھی لگا کر چڑھنے والوں کو مار مار کر نیچے گرا دے۔ دوسری طرف شہر کے اندر ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے حملہ آور ہونے کے دائر وسیع ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں سامنے آنے والے ابن تاش کے لشکر کو ٹوٹے۔ خوابوں کی بکھری تحریروں کے اندر وحشتوں کے رقص فنا کی طرح اپنے جال میں پھنساتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے حملے بڑے شدید اور زوردار تھے، جیسے فطرت کے خواب نگر کو تن جلانے میں یقینی کے موسم نے جگہ پا لی ہو۔ ابن تاش کے لشکری چاہتے تھے کہ بہت جلد حملہ آور کو مار کر اپنے قلعہ شاہ در سے نکال دیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہے تھے۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش ان کے لشکری دل کے درازوں پر دستک دیکھ کر آتما کو یکسوئی تال اور سر کے پیمانے، سچے جذبوں کے جوہر، میٹھے بالوں کے جادو اور شور ذات کے پیمانوں کو تباہ و بربادیاں کرنے لگے تھے۔ اتنی دیر تک جو لشکری شہر کی فصیل کے اوپر سے نیچے اترے تھے، انہوں نے اب دیکھا کہ شہر کے اندر جو ان کا محافظ لشکر ان مسلمانوں سے ٹکرا رہا ہے، جو شہر کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تب فصیل سے اترنے والے سارے لشکری بھی اس لشکر میں جا کر شامل ہوئے تھے جو ایاز بن سیف الدین سے ٹکرا رہا تھا۔ اس موقع پر ایاز بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے اپنے لشکر کو استوار کیا، پھر وہ فتح مند کا کھول چڑھائے۔ آگ اور خون کے ہیجان گرجتے، ابر کڑکتی برگ اور جھوم کر پھیلتے اٹھتے قانون فطرت کے بدترین عذابوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر ابن تاش اور ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے ٹکرانے کے باعث شہر کے اندر ہولناک خواہش شکست ذات کے بھنور کڑے کوسوں کی فرقتیں رقص کرنے لگی تھی۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے تیز حملوں کے سامنے ابن تاش کو بے بس ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حملہ آوروں کے تیز حملوں کے سامنے ان کے لیے اب کوئی مددائی عالم نہیں، زخم کو کوئی مرہم نہیں، اس لیے کہ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش دلوں کو سکون تک کو چھین لینے والے مصائب کے ہجوم، دلوں کو بے اختیار، سیر کو بے اعتبار، شجر کو بے سایہ اور متاب شاہوں کو تحریک کرتے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوسری جانب کربوگا اور اس کے ساتھی سالار اور لشکریوں نے جب شہر کی فصیل کے اوپر ابن تاش کے لشکر کو مار بھگایا، تب کربوگا کا لشکر ایک حصہ بھی نیچے اترا اور شہر پناہ کا شمالی دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی سلطان پورے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ چنانچہ اتنی دیر تک کربوگا اور اس کے ساتھی سالار اور لشکر بھی نیچے اتر آئے تھے اور اس لشکر سے جا ٹکرائے تھے جو ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ اس طرح قلعہ شاہ در کے اندر گھمسان کا رن شروع ہوا تھا۔ میدان جنگ کے اندر ہولناک قہر، جفا شکست ذات کے بھنور، کڑے کوسوں کی فرقتیں، مدائے علم اور زخموں کے مراسم اور دلوں کی آسودگی چھین لینے والے مصائب کے جملے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں خود ابن تاش ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ کربوگا اور سرخاب بن بدر کے سکے لشکریوں پر دلوں کو بے اختیار، سیر کو بے اعتبار، شجر کو بے سایہ، مہتاب کی شعاؤں کو تحریک کرتے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ لیکن ابن تاشی کی بدقسمتی، اس موقع پر دو بڑی تبدیلیاں نمودار ہوئیں۔ پہلی یہ کہ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش اس سے پہلے جس لشکر سے ٹکرا رہے تھے، اس کا تقریباً خاتمہ کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے سکے لشکر کے ساتھ ابن تاش کی طرف بڑھے تھے۔ دوسری طرف چونکہ کربوگا اور سرخاب بن بدر کی پیچھے ہی پیچھے سلطان برکروک بھی شہر میں داخل ہو گیا تھا، لہٰذا جس سمت سے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش ابن تاش پر حملہ آور ہوئے تھے، دوسری سمت سے سلطان برکروک ابن تاش پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح لشکر تقریباً 3 حصوں میں بٹ کر فدائیوں دائیوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام شروع کر چکا تھا۔ قلعہ شاہ در کے اندر بڑی تیزی سے وصل کو، ہجر، محبت کو، خواہشوں کو، وہم و
بہاروں کو خزاں میں تبدیل کرتی وقت کی خونی آہٹوں اور قدرت پر اسرار قوتوں اور سلگتی فضا نے رقص شروع کر دیا تھا۔ ابن تاش نے شروع میں لشکر کے ساتھ کالی صدیوں کی شعلوں، چنگارتی چیختی آندھیوں اور تباہ کن طوفانوں کی بگولوں کی طرح حملے شروع کیے تھے، لیکن اب جب اس پر دو طرف ضرب پڑنے لگی تو اس کے ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کرنے لگے تاکہ اپنی جان بچائیں، لیکن اب ایسا بہت مشکل تھا۔ ایک طرف کا راستہ کربوگا اور سرخاب بن بدر نے بند کر رکھا تھا اور دوسری طرف کے راستے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش دیوان بن کر کھڑے تھے، اور تیسرے راستے کو سلطان برقرق نے بالکل مسدود کر کے رکھ دیا تھا۔ چوتھی طرف فصیل تھی۔ ابن تاش کے لشکر نے جب اب ان کو پوری طرح قتل عام شروع ہو چکا تو ان میں سے کچھ نے فصیل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر سلطان برقرق کے کچھ من چلے لشکر نے انہیں اوپر چڑھتے ہوئے دیکھ لیا، چنانچہ ان پر ایسی تیز اور موسلادھار بارش جیسی تیر اندازی کی کہ سب کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ اس طرح قلعہ شاہ در کے اندر ابن تاش کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے سارے لشکر کا ایک طرف سے خاتمہ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی پوری توجہ کچھ دیر تک اپنے زخمیوں کی طرف دی۔ ان کی دیکھ بھال بہترین انداز میں کی گئی، ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی۔ جب سلطان کے سالار اس کام سے فارغ ہوئے تب اپنے سالاروں کو لے کر سلطان قلعہ شاہ در کی فصیل کی جو سیڑھیاں تھیں اس پر بیٹھ کے جس نے حکم دیا کہ ابن تاش کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابن تاش اور اس کے کچھ سرکردہ ساتھیوں اور سالاروں کو جو گرفتار ہو گئے تھے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے ابن تاش کے سالاروں اور امراء کو تو نظر انداز کر کے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایک گہری نگاہ اس نے ابن تاش پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن تاش صفت انسان، ہم نے تمہیں بہت برداشت کیا۔ تیرے آدمی اصفہان کے نزدیک لشکر دورہ افطار علاقوں میں بھی ترک و تازہ جلگار کرتے رہے، لوٹ مار کا بازار گرم کرتے رہے، رات کے وقت بستیوں قصبوں پر حملہ آور ہو کر اپنی فوائد حاصل کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شور کرتے رہے کہ یہ کارروائی سلطان برقرق کے لشکری کرتے رہے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ تیرا یہ شیطانی فعل زیادہ عرصہ نہیں چلے گا؟ کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ قلعہ شاہ در اصفہان کے قریب ہے اور اصفہان کے نزدیک ہوتے ہوئے ہم کسی بھی صورت یہاں سے اٹھنے والی سازشوں اور بغاوتوں کو برداشت نہیں کریں گے؟ تو نے لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ قلعہ شاہ در کے اندر ابن تاش کی بہت طاقت اور قوت ہے، اور ایسی عسکری قوت ہے کہ اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ شاید اس قسم کی خبریں مشہور کر کے تم یہ چاہتے تھے کہ کوئی تم پر حملہ آور نہ ہو، یہ کہ تمہیں اپنی عسکری طاقت پر کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہو گیا تھا۔ اب دیکھا تو نے اپنی عسکری حالت کا انجام، جسے ہم نے جھاگ کی طرح بٹھا کر رکھ دیا ہے۔ تیرا کوئی بھی لشکر نہیں بچا، اور جو بچے ہیں وہ اس وقت تیرے ساتھ گرفتار ہیں، اور تیرے ساتھ ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ ابن تاش یہ تو کاروائیاں دو قوتوں کے کہنے پر کرتا رہا، ایک مصر کی فاطمی حکومت اور دوسری قوت حسن بن صبا کی ہے۔ حسن بن صبا کا جو لشکر تیری مدد کے لیے آیا تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور جہاں تک مصر کی فاطمی حکومت کا تعلق ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ وقت قریب آ گیا ہے جب اس حکومت کو بھی فنا اور برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اب تیری باری ہے، اس لیے کہ تیرے جیسے لوگوں کو زندہ رکھنا انسانیت کی توہین اور معاشرتی اقدار کی نفی ہے۔ اس کے بعد جب سلطان نے چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے مڑ کر اپنے قریب بیٹھے کربوگا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کربوگا، تم ایسے باغی اور سرکش لوگوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتے ہو، ذرا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اٹھو اور انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ اس موقع پر کربوگا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھا کچھ چھوٹے سالار اور لشکر کو اس نے اپنے ساتھ لیا۔ ابن تاش کے ساتھ گرفتار ہونے والے امراء اور سالاروں کو ایک طرف لے گیا اور ان سب کا خاتمہ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ سلطان برقرق کے زمانے کے باطنیوں اور پھر ان کے خاتمے سے متعلق مورخین کچھ اس طرح لکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فرقہ باطنیوں کا ظہور سلطان برقرق کے باپ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں عراق، فارس اور خراسان میں ہوا۔ یہ فرقہ دراصل کرامتیوں ہی سے تھا۔ ان کا اور کرامتیوں کے طریقہ عمل اور اعتقادات تقریباً ایک جیسے تھے۔ ساتھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، انہیں باطنیہ، اسماعیلیہ اور کئی دوسرے ناموں سے بھی پکارا گیا، اور ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیم مورخین نے بیان کی ہے۔ آگے چل کر ان سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری میں اور اس کے ساتھ اس کی مذہب کی بنیاد بحرین میں پڑی۔ اس کے بعد مشرق میں سلطان ملک شاہ کی حکومت نے زمانے میں اس مذہب نے نشو نما پائی۔ سب سے پہلے اس مذہب والوں کا ظہور اصفہان میں ہوا۔ سلطان برقرق اپنے بھائی محمود، اس کی ماں خاتون جلالی کا اصفہان میں محاصرہ کر رہے ہوئے تھا۔ آپس کے جھگڑوں نے اس فرقے کو خاتمہ کی طرف کسی کو توجہ نہ ہونے دی۔ برقرق محاصرہ چھوڑ کر
واپس ہوا تھا کہ اس فرقے نے ہاتھ پاؤں نکالے۔ باشندگان اصفہان مذہبی پیشواؤں، قاضیوں اور فضا کے اشارے اور حکم سے ان کے بہت سے لوگوں کو قتل بھی کیا گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان دنوں کیونکہ سلطان برقرق اپنے بھائی سنجر محمود کے خلاف بری طرح الجھا ہوا تھا اور پھر جگہ جگہ سرکشی، عناصر اور بغاوتیں اٹھ رہی تھیں، جس بنا پر سلطان برقرق اکثر انہی باطنیوں کو ان لوگوں پر متعین کیا کرتا تھا جن کا قتل کرنا مدعو ہوتا تھا۔ اس وجہ سے برقرق کے امراء اور حکومت باطنیوں کے حملوں سے محفوظ رہے، لیکن سلطان برقرق کے لشکر میں فرقہ باطنی کا عمل دخل ہو گیا۔ بہت سے لشکر نے اس مذہب کو اختیار کر لیا، اکثریت کی وجہ سے جسے چاہتے قتل کی دھمکی دے دیتے تھے۔ سرداران لشکر کا خائف ہو گئے، اس وجہ سے لوگوں نے سلطان برقرق پر باطنی مذہب کی طرف مائل ہونے کی تہمت لگائی۔ حالانکہ سلطان برقرق فرقہ باطنی سے اپنے دشمنوں کے خلاف کام لیتا تھا، چنانچہ اراکین دولت اور سرداران لشکر جمع ہو کر برقرق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معاملات حضرت کو پیش کر کے فرقہ باطنیوں کے قتل کی رائے تھی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ برقرق نے ان کے مشوروں کو غور سے سنا، اس پر پرکار بندہ فرقہ باطنی کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ چاروں طرف ان باطنیوں کو مار دھاڑ شروع ہو گئی، جہاں پر جو شخص فرقہ باطنی کا ملا بے تامل مار ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے امراء بھی اس کی زد میں آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو ابراہیم اختر آبادی پر جسے سلطنت میں بڑا وقار حاصل تھا، اس سے متعلق بھی گواہیاں آئیں کہ وہ باطنی کا ایک نمائندہ ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت بغداد میں کام کیے ہوئے تھا، چنانچہ سلطان برقرق نے اس کی قتل کا حکم بغداد بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ ایک اور اہم شخص محمد نام کا بھی تھا، یہ شہر یزد کا والی تھا، اس پر بھی باطنی ہونے کی تہمت لگائی گئی، لیکن تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ اس کے متعلق افواہ اڑائی گئی ہے، تہمت لگائی گئی ہے اور اسے معاف کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قصہ مختصر، اس فرقہ باطنی کا خراب مادہ عام لوگوں سے نکال کر پھینک دیا گیا۔